السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ بارشوں کی کیا حالات رہے ہیں آپ کے ہاں؟ الحمدللہ ہمارے پاس تو بارش اچھی خاصی ہو گئی، اللہ کی رحمت ہو گئی۔ ناظرین آج ہم جو ہے نا ایک ایسا نسخہ آپ سے ڈسکس کرنے والے ہیں جو اکثر لوگوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے اور بیچارے بہت پریشانی کے عالم میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مباشرت کے دوران فوری انزال ہو جاتا ہے، اس کا علاج کیا ہے اور عورت کو لیکوریا کیوں ہوتا ہے؟ تو پہلے بات کرتے ہیں عورت کو لیکوریا کیوں ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ مباشرت کے دوران اگر مرد کا انزال پہلے ہو جائے تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ عورت کا انزال بھی ہو جائے تب مرد کو عورت سے علیحدہ ہونا چاہیے کہ عورت کا انزال بھی ہو جائے۔ دوران مباشرت عورت کا انزال ہونا بہت ضروری ہے۔ انزال نہ ہونے پر یہی عورت کو لیکوریا ہوتا ہے جو اسے کہا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ عورت کو لیکوریا کی دوائی کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مہنگی سے مہنگی دوائی کھلائی لیکن اس کا لیکوریا نہیں رکا، اور دوش دیتے ہیں حکماء پر، کہ انہوں نے دوائی اچھی نہیں دی یا دوائی کا کوئی اثر نہیں ہوا، تو ان بھائیوں کے لیے گزارش ہے کہ عورت کے ساتھ ساتھ اپنا بھی علاج کروائیں۔ مقصد یہ ہے کہ عورت کا جب انزال نہیں ہوگا تو وہ بیچاری کو یہ مسائل پیدا ہوں گے، لیکوریا ہوگا، وہاں آپ کی مہنگی سے مہنگی دوائیں کام نہیں کریں گی، بلکہ آپ کو اپنا علاج کروانا چاہیے کہ آپ جو جلدی صورت انزال کا مسئلہ ہو جاتے ہیں، صورت انزال آپ کو جلدی جو ہو جاتی ہے، یعنی آپ جلدی ہی انزال کر بیٹھتے ہیں تو عورت بیچاری تڑپتی رہتی ہے، تو اس کا عورت کا علاج نہیں بلکہ اپنا علاج کروائیں کہ ہم جلدی انزال کیوں کر بیٹھتے ہیں، ہمارا انزال کیوں جلدی ہو جاتا ہے۔ تو سامعین، صورت انزال کا جو علاج ہے، سب سے پہلے آپ نے قبض کا خاتمہ کرنا ہے، قبض کا علاج کرنا ہے۔ قبض کی وجہ سے ہی مثانے پر زور ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہی قطرے آتے ہیں اور اسی وجہ سے ہی بندے کا انزال جلدی ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، جب بھی مباشرت کریں، اپنی بیوی سے ملیں، تو سب سے پہلے آپ نے چھوٹا پیشاب کر لینا ہے، بڑے پیشاب کی حاجت ہے وہ کر لینا ہے، بندے کو ریلیکس ہو کر یہ کام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے قبض کا خاتمہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ دوائی استعمال کرنی ہے جس میں نسخہ نمبر 1 موچرس بوپھلی سنکاہولی کمر کس، ہر ایک تولہ لے کر خوب پیس لینا ہے اور سفوف بنا لینا ہے۔ 2 ماشے صبح ہمراہ نیم گرم دودھ کے ساتھ کھانے ہیں اور 1 گھنٹہ بعد آپ نے اپنی بیوی کو استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو صورت انزال ختم ہو جائے گی اور طبی امساک پیدا ہوگا۔ نسخہ نمبر 2 اشگندھا گوری موسلی سفید انڈیا والی، یہ بھی آپ نے 2 تولے لے لینی ہے، سفوف بنا لینا ہے۔ یاد رکھیں کہ ان سب چیزوں کا سفوف آپ نے نہایت ہی باریک کرنا ہے، اگر کپڑ چھان کر لیں تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ 1 گلاس دودھ میں ڈال کر رکھ لیں، صبح ہلا کر پی لیں، 14 دن یہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی جریان اور صورت انزال کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نسخہ نمبر 3 سمندر سوکھ تال مکھانا لاجبنتی کوزہ مصری، ہم وزن لے کر پیس لیں، سفوف بنا لیں۔ یہ نسخہ ایلفی ہے مگر مواد اتنا گاڑھا کر دیتا ہے کہ سوچ سے باہر ہے، مگر قبض دور کرنا شرط ہے۔ ایک وقت میں 1 نسخہ استعمال کریں، ویاگرا کوبرا یہ سب چیزیں چھوڑ دیں، یہ نقصان دہ ہیں۔ دیسی چیزوں کی طرف آئیں، دودھ گھی زیادہ استعمال کریں اور گوشت برائلر کو بالکل چھوڑ دیں، اس کی چھٹی کروا دیں۔ اب بکرے کا گوشت استعمال کریں، بھلے مہینے میں 1 مرتبہ کیوں نہ کریں، یا کٹے بچے کا گوشت استعمال کریں، اگرچہ مہینے میں 1 مرتبہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ برائلر تو بیماری ہے سامنے، اس کی وجہ سے ہی ہمارے جسم میں بیماریوں کا ایک بہت بڑا
ہجوم بنتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ تو ناظرین یہ 3 نسخے آپ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلا نسخہ موچرس، بوپھلی، سنکاہولی، کمرکس، ہر ایک تولہ لینا ہے، باریک صفوف کر لینا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ کپڑ چھان کر لیں۔ 2 ماشے صبح شام ہمراہ نیم گرم دودھ سے کھائیں، اور 1 گھنٹے کے بعد اگر آپ مجامعت کرنا چاہتے ہیں، اپنی بیوی سے ملنا چاہتے ہیں تو ملیں، انشاءاللہ صورت انزال کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور تبھی امساک پیدا ہوگا۔ نمبر 2 اشگند ناگوری، موسلی سفید لیا، ہم وزن پیس لیں، صفوف بنا لیں، کپڑ چھان کر لیں۔ 1 چمچ رات کو گلاس میں بھگو رکھیں اور صبح اس کو ہلا کر پی لیں۔ 14 دن یہ استعمال کریں، اور یاد رکھیں یہ بہت اچھا نسخہ ہے۔ یہ جراثیم پہ بھی کام کرتا ہے، مردانہ جراثیم جو کم ہوتے ہیں ان پہ بھی بہت کام کرتا ہے۔ تو صبح یہ ہلا کر پی لینا ہے، یہ انشاءاللہ صورت انزال کا بھی خاتمہ کرے گا اور جریان پرانے سے پرانا اس کا بھی خاتمہ کرے گا۔ نسخہ نمبر 3 سمندر سوگ، تال مکھانا، لاجونتی، کوزہ مصری، ہم وزن پیس لیں، صفوف بنا لیں اور اس کو بھی کپڑ چھان کرنا ہے۔ یہ باریک کرنا جو ہے یہ جلدی جسم میں جا کے حل ہوتا ہے، جو نسخہ زیادہ باریک ہوتا ہے، اور اس کا فوائد باقی نسخوں کے جو موٹے پیسے ہوتے ہیں ان سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کپڑ چھان کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ یہ نسخہ ایلفی کی مانند ہے، یعنی اتنا گاڑھا ہے یہ کہ سوچ سے باہر ہے، مگر قبض دور کرنا یہ شرط ہے۔ قبض کا علاج ضرور کریں۔ قبض کے لیے آپ کو نسخہ میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے تخم بکین 50 گرام لینے، تخم نیم 50 گرام لینے، اور رس انڈیا 50 گرام لینے، کافور بھیم سینی 50 گرام لینے، ریٹھے کا چھلکا 50 گرام لینے۔ آپ نے ان سب چیزوں کو باریک پیس لینا ہے، اور مولی کا بھی بیج بھی 50 گرام لینا ہے۔ سب چیزوں کو پیس لینا ہے، باریک کر لینا ہے۔ اگر کپڑ چھان کر لیں تو اچھا ہے، ورنہ 500 mg کے کیپسول بھر لیں، 1 کیپسول صبح، 1 کیپسول شام۔ اس سے معدہ بھی آپ کا ٹھیک ہوگا، قبض کا مسئلہ بھی حل ہوگا، اور یہ بواسیر پہ بھی بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو بھی بنا چکے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو خوش رکھے، اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں، درود شریف کی کثرت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔